نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن، جنہوں نے اپنے ملک میں مساجد پر ہونے والے حملوں کے بعد مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا تھا، آئندہ ہفتے وہ بیجنگ کا دورہ کرنے والی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے ان پر یہ زور دیا ہے کہ وہ اپنے دورہ بیجنگ میں چین کی حکومت سے مسلمانوں کے ساتھ ناروا ہونے والے سلوک پر آواز اٹھائیں، اور جس طرح کا موقف انہوں نے اپنے ملک میں اقلیتوں کے لیے لیا، بیجنگ میں بھی اسی موقف کو دہرائیں۔ چین میں حراستی کیمپوں میں ہزاروں مسلمان قید ہیں۔ ان کے رشتہ دار اور پرانے قیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ان کیمپوں میں جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ جسنڈا آرڈن کو چاہیے کہ وہ عوامی سطح پر چینی رہنماؤں سے یہ مطالبہ کرے کہ ان کیمپوں کو بند کیا جائے اور جو جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اسے ختم کیا جائے، اور بین الاقوامی میڈیا کو سینکیانگ میں مختلف علاقوں تک جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ چین کے ان علاقوں میں کسی بھی ملک کی میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا حقائق کیا ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ چین اب تک آزاد مبصرین کے وہاں جانے کے مطالبے کو رد کرتا رہا ہے۔ شروع میں تو وہ ان کیمپوں کی موجودگی سے بھی انکار کرتا تھا، لیکن اب اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ووکیشنل ٹریننگ کیمپ مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسلم ملک تو اپنے مفادات کی وجہ سے ان کیمپوں اور چینی مسلمانوں کے خلاف اس تشدد اور برے سلوک پر خاموش ہیں، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے اس پر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران زیادہ تر اہم ایغور مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ سینکیانگ میں چین نے بڑے پیمانے پر ہان کمیونٹی کو بسانا شروع کیا، جس سے اوغر اقلیت میں آ گئے۔ بیجنگ پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنے ظلم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اوغر علیحدگی پسندوں کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ چین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اوغر علیحدگی پسند حملے، بد امنی اور توڑ پھوڑ کی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی ہے۔ یہ افغانستان میں موجود مسلح جنگجوؤں سے ٹریننگ لیتے ہیں۔ جولائی سن 2009 میں سینکیانگ کے دارالحکومت ارومچی میں فسادات ہوئے اور تقریباً 200 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چین کی انتظامیہ نے اس کا ذمہ دار بھی سینکیانگ علیحدگی پسندوں کو ٹھہرایا تھا۔ ایغور مسلمانوں کی اکثریت معتدل اسلام پر عمل کرنے والوں میں سے ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ سعودی عرب اور افغانستان میں نافذ اسلامی طریقہ کار پر پابند ہیں، جیسا کہ خواتین کا نقاب کرنا اور مردوں کا داڑھیاں رکھنا، جن کے خلاف چین میں سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن بھی کیا۔ ریڈیو فری ایشیا کی ایک رپورٹ میں چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اسلام، قرآن، مکہ، جہاد، امام، صدام، حج اور مدینہ جیسے ناموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چینی صوبے سینکیانگ میں 10 ملین کے قریب آبادی ہے، جس میں زیادہ تر مسلمان اقلیت ایغور سے تعلق رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی چین میں ایغور برادری کے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کا نام لے کر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوری رہا کیا جائے۔ دنیا کی نظر چین میں ہونے والے مسلمانوں کے اس ظلم پر بہت کم ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے، اور بالخصوص امریکی میڈیا چین کے خلاف اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مغربی میڈیا کو اگر چھوڑ بھی دیں تو الجزیرہ، جو کہ قطر کا ٹی وی ہے، مسلسل اسے رپورٹ کر رہا ہے۔ الجزیرہ عرب دنیا کا واحد پاورفل چینل ہے جس کی اپنی آواز ہے، اور سعودی عرب اور قطر کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب الجزیرہ کی عربوں پر رپورٹنگ، جس میں عربوں پر تنقید کی جاتی ہے، وہ اس کے لیے سخت ناقابل برداشت ہے، لیکن الجزیرہ نے اپنی پالیسی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اور اب ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چین نے 10 لاکھ سے زائد اوغر مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے۔ اوغر کے ایک مشہور موسیقار اور شاعر عبدالرحیم حیات کو ان کے گانے کی وجہ سے 8 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال کیمپ میں ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی۔ پاکستان میں مزدوری کی غرض سے بہت سے پاکستانی مرد چائنا جاتے ہیں اور جہاں وہ چائنیز خواتین کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ ایک پاکستانی تاجر چودھری جاوید عطا ہیں جو آج سے 25 سال پہلے مزدوری کے لیے چین گئے تھے۔
ان کا کہنا ہے کہ جب وہ آخری مرتبہ پاکستان آ رہے تھے، یہ اگست 2017 کی بات ہے، جب ان کی شادی کو 14 سال گزر چکے تھے۔ ان کے پاکستان آنے کے بعد ان کی چینی اہلیہ کو بھی غائب کر دیا گیا، اور ان کے مطابق تقریباً ایسے پاکستانی 200 کی تعداد میں ہیں، اور انہیں ایسے کیمپوں میں لے جایا جاتا ہے جہاں چینی حکومت ری ایجوکیشن سینٹر یا انہیں تعلیمی کیمپ کہتی ہے۔ جاوید عطا کے 5 اور 7 سال کے 2 بچے بھی ہیں جنہیں انہوں نے وہیں چھوڑا تھا، اور اب ان کے بچے ان کی بیوی کے خاندان والوں کے پاس ہیں۔ وہ 2 مرتبہ چائنا گئے تھے، لیکن ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا تھا۔ ان کی اہلیہ کہاں ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے چین پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنی مسلم آبادی کے ہزاروں افراد کو نظر بند کر چکی ہے۔ چین کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی ان پالیسیوں کا مقصد سنکیانگ میں استحکام پیدا کرنا ہے، اور UN اور خاص طور سے امریکہ اسے اشتعال پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان اور مسلم ممالک خاموش ہیں، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں ہمیشہ مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پاکستان اور چین کے گہرے تعلقات، اور پھر اب جس طرح مسعود اظہر کے معاملے پر چائنا نے قرارداد ویٹو کی، تو شاید یہ معاملات تبصرہ کرنے اور آواز اٹھانے سے روکتے ہیں، اور مسلم دنیا میں سپر پاور چین کے موقف کو ویسے ہی تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے وہی ٹھیک ہے۔ انتہا پسندی کو روکنے اور لوگوں کی تربیت کرنے کے چین کے اس طریقہ کار پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کمنٹس کر کے ہم اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔